اپنا قیمتی اور سنہری ترین حوالہ بنائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی سعادت ایسے با کمال صحابہ کو عطا فرمائی جن کے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز رہتے تھے، جن کی نگاہیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمکتی رہتی تھیں، جن کی سوچیں تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکتی رہتی تھیں، اور جن کی زبانیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رہتی تھیں، جن کی حیات کا ہر ایک لمحہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری کی کیفیت میں رہا کرتا تھا۔ انہی خوش نصیب ترین ہستیوں میں ناظرین ایک ایسی ہستی جن کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص لگاؤ اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نیاز مندی تھی، جن کا عشق اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد عشق تھا اور انتہائی نرالا عشق تھا، جو ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، جو شرف صحابیت کا تاج پہنے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے، قدیم الاسلام انصاری صحابی تھے، جن کے خواب کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کا اہم ترین حصہ بنا دیا، جن کے خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا میں آذانوں کی جو آوازیں گونجتی ہیں صاحب، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ آوازیں گونجتی رہیں گی، یعنی جب تک اقامت ہوتی رہے گی، جب تک آذانوں کے بعد نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، سب کے ثواب میں وہ ہستی برابر کی شریک ہے۔ یعنی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آذانیں اس وقت ہماری سماعتوں میں گونجتی ہیں نا صاحب 5 وقت، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی کے توسط سے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلمات سکھائے، وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے اس کو اپروو فرمایا، یعنی انڈورس فرمایا، اور آج ان صحابی کا صدقہ پوری دنیا میں بٹتا ہے۔ نام جا کے آپ کو ابھی آگے بتلاتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو شجاعت و بہادری میں بھی اپنی مثال آپ تھے کہ جنہوں نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فتح مکہ اور دیگر مہمات میں شرکت کر کے اپنا نام فداکاروں کی اس عظیم ترین صف میں شامل کرایا جو شب کے نمازی تھے اور میدان جہاد کے غازی تھے، یہاں تک کہ غزوہ فتح مکہ میں بنو حارث بن خزرج کا علم انہی کے دستے مبارک میں تھا۔ غور کر رہے ہیں صاحب کہ کیا کمال ہستی ہیں، یہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کائنات کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے دامن میں سمیٹا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی عظیم ترین نعمت تھی کہ دنیا جہاں کے خزانے آپ کے نزدیک اس کے سامنے ہیچ ہوا کرتے تھے، یعنی زندگی بھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منہ مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اور ان کے بعد ان کے خاندان والوں نے اس دولت لازوال کو اپنے پاس تبرکن اس کو محفوظ رکھا، اس کا اسی طرح سے اکرام کیا جیسے اکرام کرنا چاہیے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صاحب الآذان کا خاص لقب پانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کا چہرہ اسلام کے نور سے منور اور تابع تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی لکھنا پڑھنا آپ جانتے تھے، نہایت نیک تینت تھے اور پاک باطن تھے، یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تامل دل و جان سے قبول فرما لیا۔ یعنی یوں کہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت سعید عطا کی تھی جن کے مقدر میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق لکھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام عجب دل پایا تھا آپ نے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اخلاق کا یعنی عالم یہ تھا کہ تنگ دستی ہے، اسرت کا عالم ہے، لیکن راہ خدا میں بڑھ چڑھ کر آپ خیرات کیا کرتے تھے، چیریٹی بہت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنا کل اثاثہ جو ایک باغ تھا، باغ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کے راہ خدا میں وقف کر دیا۔ بعد ازاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ باغ واپس کر دیا، اور عشق رسول اس درجے نرالا تھا جس کی مثال اگر میں جملہ ادا کروں نا صاحب کہ مثالوں میں نہیں ملتی تو یہ درست ہوگا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کی خبر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غمزدہ ہو گئے کہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اپنی بینائی کے ختم ہونے کی اللہ سے دعا کرنے لگے کہ والدعا کے چہرے کے بعد پھر اور کسی کو دیکھنے کی آپ کو تمنا نہ رہی، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کو بھی فقط اس لیے پسند کیا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا کو قبولیت کے پر لگا دیے کہ آئیے ناظرین ذرا سمجھیں اس بات کو کہ دنیا میں اگر کچھ ہے تو بس دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کو آپ نے یہ بتلا دیا کہ ان آنکھوں کی روشنی اگر ہے تو اس نور والے سرکار کے دیدار میں ہے کہ تیرے قدموں
قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔